اگر آپ کی پریشانیوں کا حل آپ چاہتے ہیں، جو کہ بہت سارے ہیں ہمارے پریشانی، بہت ساری مصیبتیں، ڈھیر سارے مسائل ہیں، بھائی یہ جو آپ روز نماز پڑھتے ہیں نا، اس میں آپ کے لیے حل ہے۔ تعجب ہوتا ہے اس آدمی کا جو بڑی تیزی سے نماز ختم کر کے حل کی تلاش میں بھاگتا ہے۔ بھائی کہاں بھاگ رہے ہیں آپ؟ کون سے گورنمنٹ کی ادارے میں جا رہے ہیں؟ کس بڑے آدمی سے ملنے جا رہے ہیں؟ مسئلے کا حل تلاش کر رہے ہیں۔ مسئلے کا حل تو یہاں ہے، یہاں جسے آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں نا، وہاں ہے آپ کا حل۔ جو سجدہ آپ نے بڑی تیزی سے ختم کر لیا، جو رکوع آپ نے بڑی تیزی سے ختم کر لیا، حل تو یہاں تھا۔ آپ نے اسے چھوڑ کے پتہ نہیں کہاں جا کے اپنے سر کو ڈالنے والے ہیں آپ۔ یہاں پر حل تھا۔ آپ کہیں گے اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ کس سے بڑا ہے بھائی؟ میری دنیا سے بڑا ہے، میرے والد سے بڑا ہے، میری والدہ سے بڑا ہے، میری بیوی سے بڑا ہے، میرے بچوں سے بڑا ہے، میری تجوری سے بڑا ہے، میری دولت سے بڑا ہے، میری گاڑیوں سے بڑا ہے، میری دنیاوی تعلقات سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ یہ معنی ہے اللہ اکبر کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کسی آدمی کا نماز کا وقت آ گیا اور وہ ٹھیک سے وضو کرتا ہے، دیکھیے فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا، ٹھیک سے وضو کرتا ہے، وہ خشوعها، پورے غور و خوض کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ رکوعها، سجدے اور رکوع ٹھیک سے کرتا ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کے پہلے پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے پہلے گناہ معاف ہو، ما لم یؤت کبیرہ، بڑا گناہ ہے تو اس کے لیے توبہ شرط ہے۔ وذالک الدہر کلہ، یہ سال بھر ہے، صرف رمضان آیا اس وقت نہیں، سال بھر آپ کے لیے دروازہ کھلا ہے کہ آپ کی اس سے پہلے پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چھوٹے گناہ پورا آپ وائپ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنے والا، یعنی دلی لگاؤ، چپکے سے ظاہری طور پر انتظار نہیں، دلی لگاؤ، بے قراری ایک نماز پڑھنا چاہتا ہے، یہ آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مرابط کا درجہ ہے، اس کا مرابط کا درجہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد، فقال الله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائیاں، وہ بزرگیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا خالق حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے، مدبر حقیقی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ موضوع نماز میں خشوع و خضوع۔ یہ موضوع پر ہم گفتگو اس وقت کر رہے ہیں جب کہ ہم نے نماز کی فرضیت اور رکنیت کو لے کر گزشتہ کی مجلس میں تفصیل سے ہم نے گفتگو کر لی۔ نماز میں خشوع کیسے پیدا کریں، نماز میں خشوع کس چڑیا کا نام ہے،
یہ آج کا ہمارا موضوع ہے. اس موضوع کی وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے عہد نبوی کا ایک قصہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا. ایک لڑائی کا موقع تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی جیتنے کے بعد بہت سارے لوگوں کو غلام بنانے کے بعد اور بعض خاندان والوں کو غلام بنانے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ آگے ہم ایک جگہ پڑاؤ ڈالیں گے اور وہاں پر رات گزاریں گے. یہ کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے تو اس بستی میں ایک صاحب آئے تو انہیں بتایا گیا کہ بھئی آپ کے بعض رشتہ داروں کو غلام بنا کر لونڈیاں بنا کر مسلمان لے گئے ہیں. چونکہ ہم نے لڑائی میں ہار کا سامنا کیا ہے تو وہ لوگوں نے ایسا کام کیا. تو یہ صاحب جو مشرک تھے انہیں غصہ آیا. نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں سوؤں گا جب تک کہ میں اصحاب محمد میں سے ایک تعداد کو قتل نہیں کر لیتا. یہ کہہ کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کے پیچھے بڑی تیزی سے نکل آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کو چنا. کہا کہ ہم یہاں پر رات بتائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو رات میں ہمارے سامان ہمارے لوگوں کو پہرا دے. تو دو صحابی اٹھے. ایک کا نام تھا عباد بن بشر, دوسرے کا نام تھا عمار بن یاسر. دونوں نے اٹھ کے کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے لیے رات میں پہرا دیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ دو پہرا دیں. یہ کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ وہاں پر لیٹ گئے, سوتے رہے. اب یہ دو جنہیں یہ کہا گیا کہ بھئی آپ کو رات میں پہرا دینا ہے تو دونوں نے آپس میں یہ گفتگو کی. عمار بن یاسر نے عباد بن بشر سے کہا کہ اے عباد آپ کیا کہتے ہیں؟ تو عباد بن بشر نے کہا کہ اے عمار تم رات کے پہلے حصے میں عبادت کرنا چاہتے ہو یا پھر رات کے آخری حصے میں عبادت کرنا چاہتے ہو؟ سبحان اللہ. دیکھیے لڑائی کا موقع ہے, پہرا دینے کے لیے کھڑا گیا ہے. یہاں پر دو صحابہ کے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ دنیا کو لے کر نہیں, کوئی دوسری چیز کے لیے نہیں. ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ بھائی تم رات کے پہلے حصے میں عبادت کرنا چاہتے ہو یا پھر رات کے دوسرے پہر میں عبادت کرنا چاہتے ہو؟ یہ نہیں کہا کہ بھائی ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں, ٹائم پاس کرتے ہیں, رات بھر جاگنا ہے, شب گزاری کرنی ہے نا حفاظت کرنے کے لیے, تو ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں, فلاں کھیل کھیلتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, وقت کا ضائع کرتے ہیں. ان دونوں کے درمیان گفتگو نہیں ہوئی. دونوں کون تھے؟ عمار بن یاسر معروف آدمی ہے, اللہ اکبر, ایمان کا پہاڑ. اور دوسرے تھے عباد بن بشر. عباد بن بشر کون ہے؟ یہ انصاری صحابی ہیں. یہ اس وقت ایمان لائے جب مصعب بن عمیر مدینہ میں اسلام لوگوں پر پیش کر رہے تھے. بالکل شروع کے لوگوں میں یہ شامل ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مصعب بن عمیر کی تقریر سنی, ان کا بیان سنا, ان کی شرح سنی, اسلام کو لے کر ان کی توضیح سنی, تو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سیدھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو یہ تھے عباد بن بشر, دوسرے تھے عمار بن یاسر. تو عمار بن یاسر نے کہا کہ میں رات کے پچھلے حصے میں عبادت کرنا چاہتا ہوں, شروع کے حصے میں آپ عبادت کریے. یہ کہہ کے عمار بن یاسر لیٹ گئے اور عباد بن بشر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, نماز پڑھ رہے ہیں, وقت عبادت میں گزر رہی ہے, اللہ کے کلام کی تلاوت ہو رہی ہے, سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے ہیں, بڑے مزے سے پڑھ رہے ہیں. آس پاس کی پوری دنیا کو انہوں نے بھلا دیا. یاد رہیں صحرا میں ہے, گھر میں نہیں, صحرا میں ہے, ڈیزرٹ میں ہے, اور یہاں پر لڑائی کا ماحول ہے, جنگ جہاد کا ماحول ہے. یہ کوئی ٹائم پاس کا سفر نہیں ہے, یہ کوئی پکنک ٹائپ کا سفر نہیں ہے. یہاں پر باقاعدہ لڑائی کے لیے, جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں. ایسا منظر ہے, ایسا ماحول ہے. تو وہاں پر عباد بن بشر بڑے اطمینان کے ساتھ,
بڑے غور کے ساتھ خوض کے ساتھ نماز میں لگے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں بڑے اچھے انداز سے. یہ جو صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے قتل کا جو انہوں نے ٹھانا تھا، وہ صاحب بالکل اس اسپاٹ پر پہنچتے ہیں تو دور سے دیکھا کہ ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں، تو فوراً انہوں نے اپنے ترکش سے تیر نکالا اور بالکل سیدھے جو صاحب کھڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں ان پر انہوں نے نشانہ باندھا اور ایک تیر چلائی. وہ تیر سیدھے عباد بن بشر کے بازو میں آ کر چپ گیا. اب نماز میں اتنا خشوع، اتنا خضوع، اتنے غور میں ہیں کہ انہیں یہ تیر سے جو خون نکل رہا ہے اس کا بھی کچھ خیال نہیں. انہوں نے تیر کو نکالا، پھینکا اور نماز میں مصروف ہیں. اگر کوئی آدمی ہوتا تو پہلے تو نماز توڑ دیتا، دوڑ کے جاتا، کہیں چٹان کے پیچھے سہارا لیتا اور دوسروں کو بیدار کرتا، کہتا کہ اٹھ جاؤ دشمن آ گئے ہیں. لیکن انہوں نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں. تیر چپکے سے نکالا اور پھینک دیا اور پھر عبادت میں مصروف ہیں. یہ جو صاحب جنہوں نے تیر مارا، انہوں نے دیکھا کہ یہ صاحب تو تیر نکال کے پھینک دیے ہیں، تو انہوں نے دوسری تیر نکالی اور پھر انہوں نے چلایا. بالکل اسی جگہ دوبارہ تیر چپتی ہے تو انہوں نے دوسری مرتبہ بھی تیر نکالا. اب اس بار لہو بہنے لگا، لیکن عبادت میں اتنے مصروف ہیں، عبادت میں اتنا مزہ آ رہا ہے، قرآن کی تلاوت میں اتنا مزہ آ رہا ہے، اتنا مزہ آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ کیسے بھائی ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک مچھر کاٹ لے نا، ایک مچھر کاٹ لے یا پھر ایک کچھ تکلیف ہو جائے تو فوراً پہلا سوچتے ہیں کہ سلام پھر لیں گے، ہے نا، فوراً نماز سے باہر چلے جائیں گے، بعد میں اس کا حل تلاش کرتے ہیں. یہ ہمارا معاملہ ہے. ہمیں سے لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ پروگرام کر کے کھڑے ہوتے ہیں کہ نماز فوراً ختم کرنا ہے، اس کے بعد وہ کام ہے کہ نہیں؟ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس پروگرام کے ساتھ کہ بھائی اب میں بالکل مختصر نماز پڑھوں گا، زیادہ برڈن نہیں لوں گا. پہلے سے پروگرام ہوتا ہے. یہ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں یہ سوچ کر نماز میں داخل ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی آج میں نماز میں مجھے مزہ آنا ہے، آج میں اطمینان سے نماز پڑھوں گا، بڑے غوض و خور کے ساتھ نماز پڑھوں گا. کون کہتے ہیں؟ یہی تو ہم ہار گئے نا. عام طور پر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بھائی نماز میں کنسنٹریشن نہیں ہو پا رہا، بلکہ عام طور پر لوگوں کی شکایت ہے کہ میں 4 رکعت پڑھتا ہوں تو مجھے کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے کہ میں 3 میں ہوں کہ 4 میں ہوں، 4 میں ہوں کہ 5 میں ہوں، 2 میں ہوں کہ 1 میں ہوں، ہے نا. اور بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کب نماز میں داخل ہوئے، کب وہ نماز سے باہر ہوئے. سلام پھیرنے کے بعد انہیں یاد آتا ہے کہ اچھا میں مسجد میں ہوں. سلام پھیرنے کے بعد انہیں یاد آتا ہے کہ اچھا اب ظہر کی نماز ہے، اچھا ظہر کی نماز ہم نے پڑھی ہے نا، کیونکہ پورے کا پورا نماز کہیں اور تھی، ہے نا. کہیں گھوم رہے تھے، کہ کسی رشتہ دار کے بارے میں سوچ رہے تھے، کوئی تجارت کے بارے میں سوچ رہا تھا، کوئی پڑھائی کے بارے میں سوچ رہا تھا، کوئی موبائل میں اس کا میسج آیا ہے، واٹس ایپ نے ٹنگ کہا ہے تو اس میں کس کا میسج آیا ہے، فوراً میں کیا رپلائی کروں، وہ صاحب جنہیں میں نے پوچھا تھا ان کا رپلائی آیا ہے یا پھر کیا ہے. یہی چلتے رہتا ہے. نماز میں بھی پتہ ہی نہیں چلا کہ نماز کب شروع ہوئی اور کب ختم ہو گئی. اب ہمارے امام صاحب بھی ویسے ہی ہوتے کیونکہ انہیں بھی جانا ہوتا ہے، وہ سوچ کے وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں. تو ہم لوگوں کی نماز عزیز ساتھیوں بالکل ایک حرکت سی بنی ہو گئی ہے. مسند احمد کی روایت ہے، عوف بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخری زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا. آخری زمانے میں سب سے پہلی نعمت جو امت سے چھین لی جائے گی وہ ہے علم. علم کو اٹھا لیا جائے گا اور اللہ کے کلام کو اٹھا لیا جائے گا. تو اتنے میں ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے جب کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن یاد کرواتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن پر ہمارا پورا وقت صرف ہوتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے اللہ کے رسول؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے آدمی میں تو تمہیں ہوشیار آدمی سمجھ رہا تھا، تم نے کیسے سوال پوچھ لیا؟ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کے ساتھ جو ہوا وہ واقعات سنائے. اہل کتاب نے کیسے تورات کو ضائع کیا، کیسے زبور کو ضائع کیا، کیسے انجیل کو ضائع کیا، کیسے اللہ کے کلام کو انہوں نے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈالا، کیسے دین کو انہوں نے سیکنڈری درجہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتیں بتائیں. تو اس کے بعد وہ راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علم میں جو اٹھا لیا جائے گا
اس میں سب سے پہلی چیز نماز میں سے لوگوں کے دلوں میں سے خشوع کو اٹھا لیا جائے گا. یعنی یہاں تک کہ آپ کسی کو خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہوا نہیں دیکھیں گے. قیامت کے پہلے نشانیوں میں سے جب علم اٹھا لیا جائے گا تو علم میں سب سے پہلے کون سی چیز؟ خشوع اٹھا لیا جائے گا. یہاں پر دیکھیے کس انداز سے خشوع اور علم کو جوڑ دیا گیا ہے. یعنی آدمی اگر نماز میں خشوع چاہتا ہے اسے معلومات، جانکاری، علم تو چاہیے، تب جا کے وہ اپنی نماز میں خشوع پیدا کر سکتا ہے. تو جب علم اٹھا لیا جائے گا تو علم میں سب سے پہلی چیز اس خشوع کو اٹھا لیا جائے گا. خشوع کیا ہے ابھی آپ کے سامنے آئے گی بات. تو عزیز ساتھیو، یہ جو صحابی تھے جب دوسرا تیر لگا تو انہوں نے نکال پھینکا، لہو بہہ رہا ہے. اس کے بعد دیکھا کہ لہو بہت زیادہ بہہ رہا ہے. انہوں نے جلدی سے اپنی نماز ختم کی اور اس کے بعد میں صاحب کو اٹھایا، عمار سے کہا کہ دیکھو آپ کا وقت آ گیا ہے. تو جب وہ اٹھے دیکھا کہ خون بہہ رہا ہے تو انہوں نے چلا کے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو انہوں نے فوراً اس زخم کی تیرمارداری کی اور اس کے بعد اس پر کچھ پٹی وٹی باندھی اور اس کے بعد عباد بن بشر سے کہا کہ تم نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ جب تیر لگی تو تمہیں فوراً اٹھانا چاہیے تھا، تم تو خاموش کیوں کھڑے رہے؟ تو عباد بن بشر نے جو جواب دیا بڑا ہی تعجب والا جواب ہے. عباد بن بشر نے کہا کہ میں سورۃ الکہف پڑھ رہا تھا اور مجھے سورت کو مکمل کرنے سے پہلے نماز کو ختم کرنے میں دلچسپی نہیں تھی. میں چاہ رہا تھا کہ وہ سورت کو مکمل کروں اور پھر میری نماز کو مکمل کروں. تو اس لیے میں نے جب تک وہ سورہ مکمل نہیں کر لیا میں نے میری نماز کو ختم نہیں کی. اللہ اکبر. سورہ مکمل کرتے ہیں اور اس کے بعد نماز مکمل کرتے ہیں. اب یہ جو صاحب پیچھے سے تیر مار رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ عمار بن یاسر بھی کھڑے ہو گئے، وہ صاحب ڈر گئے. کہا کہ بھائی یہاں پر تو بہت سارے لوگ ہیں، میں پھنس جاؤں گا. یہ کہہ کے وہ ڈر کے لوٹ کے بھاگ گئے، انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں. تو یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پیش آیا. تو یہاں پر صحابہ کا خشوع دیکھیے. یعنی یہ ایسا واقعہ ہے، ہم میں سے بعض لوگ اگر نماز کیا چیز ہے، خشوع کیا چیز ہے نہیں جانتے ہیں تو فوراً کہیں گے کہ بھائی اس میں یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیسے معاملہ ہے. لیکن جو لوگ نماز کا مزہ جنہیں پڑا ہوا ہے، نماز میں جن لوگوں کو انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے، ان لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ ایسے ممکن ہے. اور سلف الصالحین میں بڑے عجیب و غریب چیزیں ہم پڑھتے ہیں. بعض چیزیں اگر ہم پڑھیں اور کہیں تو لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے. جیسے دیکھیے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، بہت بڑے عابد، عبداللہ بن زبیر کے بھائی عروہ بن زبیر جو بہت بڑے تابعی، بہت بڑے عالم گزرے ہیں. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ ایسے عبادت کرتے تھے اور اس انداز سے حرم میں نماز پڑھتے تھے کہ ان کے کھاندوں میں پرندے بیٹھ جاتے تھے کھمبا سمجھ کے. کھاندوں میں پرندے بیٹھ جاتے تھے کھمبا سمجھ کے، یعنی کھڑے ہو گئے تو کھڑے ہو گئے، بس لمبی رکعتیں پڑھتے تھے اور قرآن کی تلاوت چلتی رہتی ہے. اب ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ڈاکٹرز نے کہا کہ بھائی آپ کے پیر میں ایک ایسی چوٹ آئی ہے جس کی وجہ سے آپ کا پیر نکالنا پڑے گا، تو پیر کاٹ کے ایمپیوٹیٹ کرنا پڑے گا، ورنہ آپ کے جسم میں یہ پورا زخم پھیل جائے گا، پھر آپ کے لیے جان کا خطرہ ہے. تو عروہ بن زبیر نے کہا کہ کیسے کاٹو؟ کہا کہ تمہیں صبر کرنا پڑے گا. ہم اس زمانے میں تھوڑی یہ جو آج کے ٹیکنالوجیز تھے اس زمانے باقاعدہ کاٹتے تھے. تو کہا کہ آپ کے پیر کو کاٹ کے نکالنا پڑے گا. تو عروہ بن زبیر نے کہا کہ اگر آپ کو کاٹنا ہی ہے تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد آپ میرے پیر کو کاٹ لینا. اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد ان کے پیر کو کاٹا گیا. عجیب. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ بیمار پڑتے ہیں سب سے پہلے نماز ہماری جو ہے ضائع ہوتی ہے کہ ہم جمع کر لیتے ہیں، بعد میں پڑھ لیں گے، ہے نا، فلاں نہیں کر سکتی فلاں. سب سے پہلے ہم جہاں کیا ہے رخصت تلاش کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ نمازی ہے. دوسری چیزیں سب ہوتی رہتی ہیں، ہوٹل میں جا کے کھانا، 1.5 گھنٹے بیٹھ کے کھانا، ہے نا، مختلف کھانے کھاتے رہنا، اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ وغیرہ نہیں، اس میں کوئی ریلیکسیشنز نہیں، وہ تو چلتے ہیں. لیکن کہاں ریلیکسیشن چاہیے ہمیں؟ پہلی چیز نماز میں. یہاں پر معاملہ بالکل الٹا ہے. عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ بھائی میں نماز میں کھڑا ہو گیا تو پہلا میرا پیر، اس کے بعد آپ پیر کاٹ لینا. اللہ اکبر. ایک بہت بڑے تابعی گزرے جن کا نام مسلم بن یسار، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو پیچھے سے یہ اعلان ہوا کہ بھائی تمام لوگوں کو جہاد کے لیے نکلنا ہے، لیکن یہ نماز پڑھا رہے ہیں
پڑھا رہے ہیں اور اس کے بعد سلام پھیرا تو لوگوں نے اٹھ کے کہا کہ تم جاسوس ہو، تم دشمنوں سے ملے ہوئے ہو. کہا کہ بھئی معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ بھئی پیچھے سے لڑائی کا اعلان ہو رہا ہے، اب ہم لوگوں کو جانا ہے، تم تو نماز لمبی پڑھ رہے ہو. تو کہا کہ اچھا تم لوگ نماز میں رہتے ہوئے باہر کی باتیں سنتے ہو. کہا کہ تم لوگ نماز میں رہتے ہوئے باہر کی باتیں سنتے ہو، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو کرتے نہیں کام. اچھا تم لوگوں کے کام کرتے ہو، ابھی مجھے پتا چلا کہ نماز میں رک کے آپ کے کانیں ادھر ادھر ہوتی ہیں، آپ کی سوچ ادھر ادھر ہوتی ہے. تو ہمارا کیا معاملہ ہے بھائی؟ اللہ المستعان. تو یہ جو خشوع کی بات ہے سلف و صالحین کی آپ زندگی پڑھیں گے، میں کہتا ہوں کہ ہم کہیں گے بھائی جھوٹ یہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ہے، ہوا ہے، یہ چیزیں ہوئی ہیں. اور اللہ نے مومنین کی تعریف کیسے کی ہے؟ سورۃ المؤمنون پڑھیے، قد افلح المؤمنون، مومن کے لیے جیت ہے، مومن کے لیے فلاح ہے، مومن کے لیے کامیابی ہے. کیا ہے؟ کیوں کامیابی ہے؟ کہاں سے مل گئی کامیابی؟ پہلی صفت اللہ نے اس آیت پہ 5 صفتیں بتائی، مومنین کی 5 صفتیں گنوائی. سب سے پہلی صفت جو گنوائی کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کہا کہ مومنین ہے، یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھتے ہیں، وہ بعد میں آئے گی بات. یہاں پر یہ کہا کہ مومنین تو وہ ہیں جن کے دل میں ایمان کی چنگاری جو جلتی ہے، وہ ہیں جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. خشوع کا معنی کیا؟ دل کا نرم پڑنا، دل کا نرم پڑنا، اور دل میں اللہ کا ڈر بھرنا، دل میں اللہ کی محبت کا بھر جانا، اور ادھر ادھر کی باتوں کو چھوڑ کر ایک سوئی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس پیدا ہونا، یہ سوچنا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. ایک زبردست عالم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بھائی آپ خشوع پیدا کرنے کے لیے کریں کیا. بڑی اچھی بات بتائی، میں آپ کے سامنے بتائے بغیر نہیں رہ سکتا. کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خشوع تمہارے اندر پیدا ہو، پہلے تو ٹھیک سے وضو کریں، پہلے سے ٹھیک سے وضو کریں، اور اس کے بعد نماز کے کھڑے ہونے کے بارے میں سوچنا شروع کریں. ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم وضو کا کیسے شروع کیے، کیسے ختم کیے، کب صف میں کھڑے ہو گئے پتہ ہی نہیں چلتا، ہمیں کھڑے ہو گئے. ایک ریگولر چیز ہمارے یہاں ہو گئی. جن کے اندر ایمان بھرا ہوا ہوتا ہے، جو واقعی نماز سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ان کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وضو سے وہ اپنے کانسنٹریشن کو شروع کر لیتے ہیں. وضو بڑی ٹھیک سے بنایا اور اس کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ مجھے کھڑنا ہے اللہ کے سامنے، اب مجھے یہ صورت میں پڑھوں گا، میں تلاوت ایسی کروں گا. یہ آدمی یہ سوچ کے ذہن بنا کے جب آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ سوچیں کہ تمہارے پیچھے موت کا فرشتہ کھڑا ہوا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا صلی صلاۃ مودع، یہ کہا کہ اے آدمی نماز ایسی پڑھو گویا کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد کوئی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، کوئی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا. یاد رکھ لیجئے جو عبادت ہے نا، یہ دنیا میں آپ کریں گے، دنیا کی چیز ہے یہ، یہاں سے آپ آخرت سنوارتے ہیں، آخرت تیار کرتے ہیں. تو یہ جو نماز ہے یہ سوچ کر پڑھیں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد مجھے کوئی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا. صلاۃ مودع یہی معنی ہے، آخری نماز، الوداعی نماز میری ہے. یہ سوچیں گے میرے پیچھے ملک الموت کھڑے ہوئے ہیں، میرے دائیں جنت ہے اور میرے بائیں جہنم ہے، اور میرے سامنے اللہ سبحانہ و تعالی جہاں پر مجھے کھڑ کے حساب کتاب دینا ہے. یہ آدمی سوچیں، اس سوچ کو پختہ کریں تو آدمی نماز میں خشوع پیدا کر سکتا ہے، نماز میں خشوع پیدا کر سکتا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا خشوع کا معنی آتا ہے مطمئن ہو جانا، نرم پڑ جانا، نیچے کو ہو جانا. جیسے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ، خاشعۃ ابصارهم، ان کے نظریں نیچے ہوتی ہیں. تو یہاں پر لفظ استعمال ہوا نیچے ہونے کے لیے خاشعہ. وخشعت الاصوات للرحمن، اللہ نے قرآن میں کیا کہا
کہ اللہ کے لیے، رحمان کے لیے اس دن، قیامت کے دن آوازیں نیچی ہو جائیں گی، کوئی اونچی آواز سے نہیں بولے گا، وہاں پر صرف اللہ کی چلے گی، سب کی آوازیں دھیمی پڑ جائیں گی، سب کی آوازیں خاموشی کی طرف چلی جائیں گی۔ تو یہاں پر لفظ استعمال ہوا خشع، تو خشع کا معنی آتا ہے نرم پڑ جانا، دھیما ہو جانا، ہے نا، مطمئن ہو جانا، یہ معنی آتا ہے۔ تو نماز میں خشوع کا معنی یہ ہے کہ نماز میں آپ اپنے دل کو سکون میں ڈال کر صرف اللہ رب العالمین اور اس کی نعمتیں اور اس کی آیات پر غور کرنا، اسی کو خشوع کہتے ہیں، اسی کو خشوع کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ نماز میں جو نمازی ہوتے ہیں ان کے حالات 5 ہیں۔ بڑی پتے کی بات انہوں نے بتائی، کہا کہ نماز میں نمازیوں کے حالات خشوع کو لے کر 5 ہیں۔ پہلا کہا کہ وہ آدمی جو نماز کے لیے آتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، اس نے نہ ٹھیک سے وضو کیا، نہ اس نے ٹھیک سے رکعت باندھا، نہ وہ نماز کو ٹھیک سے پڑھ رہا ہے، نہ اس کے سجدے ٹھیک ہیں، نہ اس کے رکوع ٹھیک ہے، یعنی اسے بیسک میں ہی معاملہ ہے۔ یہ پہلے قسم کے لوگ ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں ایسے ہی زیادہ ہیں، ہے نا۔ عام طور پر لوگوں نے خشوع کیا سمجھا ہے ہمارے معاشرے میں؟ خشوع یہ سمجھا ہے کہ اپنے باڈی کو شرنک کر لیں، اپنے جسم کو شرنک کر لیں۔ ان لوگوں نے سمجھا کہ یہ خشوع نہیں، آپ ہزار اپنے جسم کو شرنک کر لیں، اسے خشوع پیدا نہیں ہوتا ہے۔ خشوع آپ اطمینان سے کھڑے ہو جائیں، بس اتنا کافی ہے۔ ایک دم بعض لوگ ہوتے ہیں بالکل سامنے کی طرف جھک جاتے ہیں اور اپنے جو جسم کو چھوٹا کر لیتے ہیں، نہیں، خشوع دل میں ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ کہا کہ دل میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، یہ اگر اچھا ہو جائے تو پورا جسم اچھا ہو جاتا ہے، اگر یہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو دل ہے نا، یہی تمام اچھائیوں کا مرکز ہے، یہیں سے انسان ہے۔ تو آدمی کو خشوع دل میں لانا ہے، نہ کہ جسم میں۔ آپ ہزار جھک جائیں، ہزار اپنے آپ کو چھوٹا کر لیں، ہزار آپ حرکتیں کر لیں، لیکن اس سے آپ کو خشوع ہونے والا، اطمینان سے کھڑے ہو جائیں۔ ہاں ضرور آپ اپنے حرکتوں کو کم کر لیں، بلکہ نہ کے برابر کر لیں، ہے نا۔ نماز میں کھڑے ہونے کے بعد بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے داڑھیوں سے کھیلتے ہیں، ہاں، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ادھر ادھر، ہے نا، اپنے ہاتھ اپنے پیر ہلتے رہتے ہیں، حرکتیں نہ کریں۔ نماز میں حرکتیں بالکل کم ہوں۔ یہ حرکتوں کا کم ہونا آپ کو خشوع پیدا کرنے میں ساتھ دیتا ہے۔ حرکتیں آپ نے کم کی، آپ کو خشوع پیدا کرنے میں یہ چیزیں آپ کو ساتھ دیں گی۔ تو ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پہلے قسم کے وہ لوگ ہیں جو نہ وضو ٹھیک سے کرتے ہیں، نہ ان کے جو نماز کے ارکان واجبات ہیں ٹھیک سے ہوتے ہیں۔ اور یہ اتنی سچی بات ہے، اور یہی اکثر لوگ کرتے ہیں، ہے نا۔ آپ وضو لے کر دیکھیے، وضو آپ دیکھیے کتنے لوگ جو وضو کرتے ہیں زیادہ ناک میں پانی نہیں لیں گے، پانی ناک میں باہر ہی سے معاملہ ختم۔ اس کے بعد یہ کہنیوں کو ٹھیک سے دھوتے نہیں ہیں، ٹخنوں میں ٹھیک سے پانی نہیں ڈالتے ہیں، مساج ٹھیک سے نہیں کرتے ہیں، چہرہ پورا نہیں دھوتے ہیں، ہے نا۔ وضو بعض لوگ ہوتے ہیں وضو 1 منٹ میں ختم ہو گیا، مطلب 10 سیکنڈ میں ختم ہو گیا، کوئی جو ہے اس میں کنسنٹریشن نہیں، جھٹا جھٹ۔ ایسا آپ وضو کریں گے، وضو کے آپ نے ارکان چھوڑ دیے تو نماز میں کہاں سے آپ کو فائدہ ملے گا اس کا؟ تو پہلا قسم، وضو ٹھیک سے نہیں کیا، نماز ٹھیک سے نہیں پڑھی۔ اور میں ہمارے معاشرے میں دیکھتا ہوں کہ نماز کو لے کر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے۔ اور جنازے کی نماز میں ان لوگوں نے طریقہ ہی بنا لیا ہے، جیسے ہی امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں سب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ بھائی آسمان کی طرف دیکھنے سے منع کیا گیا ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے اگر کسی نے نماز کی حالت میں آسمان کو دیکھا تو مجھے ڈر ہے کہ اس کا سر گدھے کا سر بن جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، تو آسمان کی طرف دیکھنا بالکل منع ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں لوگ کرتے رہتے ہیں، ہے نا۔ اور اس کے بعد سجدے میں اتنی، اچھا رکوع میں اتنی ساری غلطیاں،
پیٹ سیدھا نہیں ہوتا ہے نا. بعض لوگ ہوتے ہیں گھٹنے کے نیچے پکڑتے نہیں, گھٹنوں میں ہاتھ پکڑنا چاہیے, گھٹنے کے نیچے پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا آدمی جب پیٹ سیدھی ہو, اتنے سارے مسٹیکس. سر بعض لوگوں کا اوپر ہوتا ہے, سر بھی سیدھا ہونا چاہیے رکوع میں. اور جب آپ سجدے میں جاتے ہیں مشہور غلطی یہ ہے کہ دونوں کہنیوں کو زمین میں لگا دیتے ہیں. سجدے کے دوران دونوں کہنیوں نہیں لگانا چاہیے, اتنا ہی لگے گا, دونوں کہنیاں اوپر ہوں گی اور آپ کا ماتھا ناک زمین میں لگے گا. بعض لوگ ناک نہیں لگاتے, یہ بھی میں نے دیکھا ہے, صرف ماتھا لگاتے ہیں سجدے میں, ناک نہیں لگاتے. ناک اور ماتھا یہ دونوں لگنا ہے, اور ہتھیلیاں ٹھیک سے جیسے زمین میں ہو, اور گھٹنے اور اس کے بعد پیر کے انگلیاں پورے زمین میں ٹھیک سے رہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں گھٹنے تو لگتے ہیں ان کے, لیکن پیچھے سے پیر اوپر اٹھ جاتے ہیں, پیچھے سے پیر اوپر اٹھا لیتے ہیں. پیر زمین میں لگنا ضروری ہے. اگر کسی نے پیر نہیں لگایا, اگر وہ کر سکتا ہے, اسے کچھ تکلیف نہیں ہے, وہ کر سکتا ہے, اس نے نہیں لگایا تو اس کا سجدہ ہی نہیں ہے, وہ رکن ہی نہیں ہوا, وہ نماز ہی نہیں ہوئی. انشاءاللہ ہم بعد میں گفتگو کریں گے کہ نماز میں کون سا رکن ہے اور کون سے واجبات ہیں, اور نماز کو کیسے پڑھنا چاہیے, وضو کیسے کرنا چاہیے. انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آنے والے مسائل میں. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نماز میں خشوع کیسے پیدا کریں. تو ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بعض لوگ ہیں نہ وضو ان کا ٹھیک ہے, نہ ان کا نماز کا طریقہ ٹھیک ہے, غلطیاں بہت ہوتی ہیں. نمبر 2, ان کے پاس وضو ٹھیک ہے, نماز کا طریقہ ٹھیک ہے, سب کو ٹھیک ہے, لیکن ان کا دل وسوسے میں پڑا ہوا ہے, دل کہیں کھویا ہوا ہے. یہ بھی بہت سارے ہیں. ظاہری طور پر ماشاءاللہ تبارک اللہ کھڑے ہوئے ہیں, اطمینان سے کھڑے ہوئے ہیں, سر جھکا ہوا ہے, سجدے کی طرف نظر ہے, لیکن دل کہیں اور گھوم رہا ہے, دل کہیں اور گھوم رہا ہے. دیکھیے یہ جو وسوسے, یہ جو فکر جو دل میں آتی ہے, یہ جو سوچ دل میں آتی ہے, یہ ہر انسان کو آتی ہے. یہ نہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کوئی کہے کہ بھائی مجھے کچھ بھی نہیں, جیسے نماز میں چلا گیا پورا بھول جاتا ہوں, ہر بار میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے, یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. لیکن آدمی پہلے سے تیاری کر لے, ان چیزوں کو کم کر سکتا ہے, ان چیزوں کو کم کر سکتا ہے. سوچنا ہے آدمی کو, آپ نے کہا کہ مت سوچو, ایسا ہو نہیں سکتا. انسان کا ذہن سوچے گا کچھ نہ, آپ نے کہا مت سوچو, آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے وہ نہ, انسان کچھ نہ کچھ سوچے گا, اس کا دماغ ایسا ہے. تو کرنا یہ ہے کہ یہ سوچ ہے نا, اس سوچ کو عام طور پر اس میں موت کے بارے میں سوچیے کہ بھائی مجھے ایک دن مرنا ہے, آج کھڑا ہوا ہوں, آج میں کسی کی جنازے کی نماز پڑھ رہا ہوں, کل میری جنازے کی نماز پڑھی جائے گی, ہے نا. مرنے کے بعد عبادت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے, ابھی ہم کو اللہ کو راضی کرنا ہے, یہ سوچے. نمبر 2, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں سوچے کہ بھائی نماز میں آپ جب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چہرہ ہوتا ہے, جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمایا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چہرہ ہوتا ہے. آپ جب تک اپنے چہرے کو سیدھا رکھیں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی طرف ہوگا. آپ نے چہرے کو موڑ لیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے چہرے کو موڑ لیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے, اس بارے میں سوچیں. اور کوئی قرآن پڑھ رہے ہیں, کوئی آیت پڑھ رہے ہیں, تو اس آیت کے معنوں پر غور کریں. یہ اللہ اکبر کیا ہے, یہ سمع اللہ لمن حمدہ کیا ہے نا, سبحان ربی العالی کیا ہے, کیا مطلب ہے اس کا, سبحان ربی العظیم اس کا کیا مطلب ہے, میں کیوں نماز پڑھ رہا ہوں. ایسی چیزوں پر سوچیں اور اللہ کی عظمت پر غور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس کے سامنے سجدہ کرنے کا موقع دیا. یاد رکھ لیجئے, اچھی طریقے سے یاد رکھ لیجئے, جتنی بھی مخلوقات ہیں, جتنی بھی مخلوقات ہیں, جانور, سمندر, پرندے, جو بھی ہیں, ان میں سے کوئی سجدہ نہیں کر سکتا. کوئی ایسی چیز ہے جو سجدہ کرتی ہو. انسان کی طرح دکھنے والا باندر ہے, لیکن اس کی ہڈیاں ہمارے حساب سے پورے الٹی ہیں. اس کی ہڈیاں, آپ کا ہاتھ ایسا جائے, اس کا ہاتھ ایسے جائے گا, اس کا پورا جو سسٹم ہے الٹا ہے, سجدہ نہیں کر سکتا ہو. یاد رکھ لیجئے, انسان ہی کو یہ عظمت, انسان ہی کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ اللہ کے سامنے ماتھا ٹیک سکتا ہے. اور چونکہ یہ اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکتا ہے تو اس ماتھے کو اللہ نے, اس سر کو اللہ نے مبارک بنایا ہے نا. اسی میں دماغ رکھا, اسی میں آنکھوں کو رکھا, اسی میں ناک رکھا, اسی میں منہ رکھا ہے, سب کو. چہرے کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. انسان آدم کے چہرے کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے.
اسے اللہ نے شرف دیا ہے، کیونکہ یہ ایک سر ہے جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے. کوئی دوسرا مخلوق سجدہ نہیں کر سکتا. ہاتھی، گھوڑا، اونٹ دوسرے نہیں کر سکتے. آپ دیکھ لیجیے، آپ ہے نا، اکثر لوگوں کے سر کہاں ہیں؟ ان کے سروں میں آنکھ ہیں، سروں میں منہ ہے، سجدہ نہیں کر سکتے. صرف اللہ نے انسان کو ایسے بنایا کہ وہ رکوع کر سکتا ہے اور سجدہ کر سکتا ہے. اور یہ سجدہ کرنا اتنی بڑی نعمت ہے کیونکہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی کفار اور منافقین کو سجدے سے روک لے گا، کیونکہ ان کی پیٹیں تانبے کی ہو جائے گی. پیٹیں تانبے کی ہو جائے گی، سخت ہو جائے، سجدہ نہیں کر سکتے. وہ چاہیں گے سجدہ کریں، نہیں کریں گے، کر پائیں گے. قیامت کے دن سجدہ کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہیں گے، اس دن نہیں کر پائیں گے. صرف دنیا میں یہ چیز ہو سکتی ہے، قیامت کے دن یہ چیز ممکن نہیں. تو آدمی اللہ کی عظمت پر غور کریں. اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو آسمان بنایا، جو زمین بنایا، جو سورج بنایا، جو چاند، اللہ کی مخلوقات پر غور کریں. ان فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی جو تخلیق میں اللہ کے تعلق سے ڈھیر ساری آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، اس پر آدمی غور کرے. تب جا کے اس کے اندر وہ سوچ، اس کی اسٹڈی ہوگی. اپنی غلطیوں پر غور کریں، بھائی بس مجھ سے اتنی ساری غلطیاں ہو گئی ہیں. اور جہنم کے آگ کے بارے میں سوچیں، جنت کے راحت کے بارے میں سوچیں. اور اس میں آپ کو سب سے زیادہ سپورٹیو جو چیز ہے وہ آپ کا قرآن سمجھنا ہے. وہ آدمی تو میرے نظر میں بدبخت ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ اتنا انوسنٹ، اتنا بھولا، اتنا غافل ہے کہ جسے قرآن کی آیتیں نہیں سمجھ میں آتی ہوں. اس سے بڑے خسارہ، اس سے بڑے نقصان کیا ہے کہ آپ کو اللہ کا کلام نہیں سمجھ میں آتا. قرآن میں سب سے زیادہ، نماز میں آپ کو سب سے زیادہ کنسنٹریشن، خشوع پیدا کرنے والی چیز آپ کا اللہ کے ان آیتوں کے معنوں کو سمجھ کر اس پہ غور کرنا ہے. نہیں آتی عربی، بہت بڑی ستم ظرفی ہے، بہت بڑی ستم ظرفی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اگر کسی کو نہیں آتی تو ترجمہ سے کام چلائیں، اس پر غور کریں. اس سے آدمی کا خشوع بنتا ہے. تو پہلا وہ آدمی جس نے وضو ٹھیک سے نہیں کیا، نماز سے ٹھیک نہیں پڑھا، یہ تو گنہگار ہے، اسے تو پکڑا جائے گا قیامت میں. نمبر دو، یہ آدمی ظاہری طور پر ٹھیک ہے لیکن اندر سے پورا خالی ہے، اندر سے پورا خالی ہے. قرآن پڑھتا ہے، کوئی اثر نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، ہم یہ واقعہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زندگی کے اس حصے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جب بھی وہ بیدار ہوتے بے ہوشی سے تو فوراً پوچھتے کہ اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کے انتظار میں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مری ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کی امامت کرے. تو جواب کیا ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ انہ رجل الیف لا یصبر، وہ امامت نہیں کر سکتے، قرآن پڑھ کے وہ ٹھیک ڈھنگ سے نماز پوری نہیں کر سکتے، اتنا روتے ہیں. قرآن کی آیتیں شروع ہو جائے تو آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، وہ ٹھیک سے امامت نہیں کر سکتے. یہ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صفت کیا تھی کہ وہ نماز میں کھڑے ہو جاتے تو اتنا روتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہو جائے، ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں کھڑے ہو گئے، انہیں خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں نماز پڑھیں. تو نماز پڑھا تو اس کے بعد وہ گئے. ان کے لوگوں نے پوچھا کہ بھائی کیا اسپیشل دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو ایک پکتی ہوئی ہانڈی کی آواز سنی. میں نے ہانڈی جو پکتی ہے تو اس میں جو آواز آتی، کیسی آواز آتی ہے؟ پکنے کی آواز. کہا کہ میں نے یہ آواز سنا ہے. کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے سکڑتے ہیں، گھٹتے ہیں، آیتیں پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رونا آتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ آواز سنی. اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ ہمیشہ سورۃ یوسف پڑھنا چاہتے ہیں لیکن جب بھی شروع کرتے مکمل نہیں کر سکتے، جب بھی شروع کرتے مکمل نہیں کر سکتے. اتنا روتے کہ پیچھے سے نمازی کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، رکوع میں چلے جائیں. آپ اس کے بعد اسٹڈی ہو کے نہیں پڑھ سکتے آپ نماز. قرآن کی آیات کا اتنا اثر ہوتا ہے. تو اللہ کی عظمت اور اللہ کی خلاقیت
اللہ کی رزاقیت پر آدمی جب غور کرتا ہے تو دل میں خشوع پیدا ہوتا ہے. دوسرا آدمی جو خشوع نہیں کرتا. تیسرا وہ آدمی جس کے پاس ظاہری نماز تو ٹھیک ہے, خشوع بھی ہے, لیکن یہ شیطان سے لڑتے رہتا ہے. دیکھیے دو چیزیں ہیں, ایک ہے وسوسہ, ایک آپ کی سوچ ادھر ادھر بھڑکتی ہے. وسوسہ شیطان نے نہیں ڈالا, آپ پہلے سے گھوم رہے ہیں کدھر, سوچ میں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں. وسوسہ تو شیطان ابھی ڈالا ہی نہیں. وہ دیکھا کہ پہلے سے آدمی بزی ہے, اور میں کیا بزی ہوں, اسے تو چھوڑا ہوا ہے آپ کو, ہے نا. جب آپ اپنے سوچ کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ وسوسہ ڈالتا ہے, سمجھے آپ. اس کا وسوسہ ڈالنا الگ ہوتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان بندوں کے نمازوں سے چراتا ہے. اچھا خاص آدمی آپ دیکھیں گے, پلٹ کے دیکھے گا نماز میں, کبھی کبھار ہو جاتا ہے اسے, تو شیطان پیچھے لگا, وہ وسوسے ڈالتا ہے. تو چوتھا وہ آدمی ظاہری نماز بھی ٹھیک ہے, باطنی نماز بھی ٹھیک ہے, اور وہ شیطان کے وسوسوں سے بھی محفوظ ہے. تو آپ کے سامنے کتنے آ گئے؟ 4 آ گئے. پہلا, نماز ٹھیک سے نہیں پڑھ رہا, نہ اس کا وضو ٹھیک ہے, یہ تو گنہگار ہے. دوسرا, وہ ظاہری طور پر تو پورا ٹھیک ہے لیکن اندر سے گھوم رہا ہے نا, وہ خشوع نہیں ہے. تیسرا, خشوع ہے, اپنی سوچ کو اس نے قابو میں لا لیا, لیکن شیطان سے جھگڑ رہا ہے, شیطان کے وسوسوں کو روک رہا ہے, شیطان سے لڑائی چل رہی ہے, ایک جہاد جاری ہے. یہ آدمی کے گناہ معاف ہوتے ہیں. نمبر 4 وہ آدمی, یہ تو بھائی اس کا وضو بھی ٹھیک ہے, نماز بھی ٹھیک ہے, سوچ بھی قابو پر ہے, شیطان کا وسوسہ بھی قابو پر ہے, بلکہ یہ ایک دوسری وادی میں ہے. نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا دل اللہ کی محبت سے, اللہ کی عظمت سے اتنا بھر جاتا ہے کہ اسے نماز میں مزہ آتا ہے. یہ 5واں درجہ ہے, یہ مقربین کا درجہ ہے. اولئک هم المقربون, جو اللہ کہتا ہے یہ مقرب ہے جو اللہ کے پاس, جو یہ بیسک سے تو اس تو کپ نے ٹاکل کر لیا. اب تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت, اللہ کی عظمت, اللہ کا ڈر اتنا اس کے دل میں بھرا ہوا ہے کہ یہ اسے مزہ آ رہا ہے. پہلے 4 کو مزہ نہیں آ رہا, جو چوتھے درجے کا ہے اسے مزہ نہیں آ رہا, وہ تو لڑ رہا ہے, اپنی نماز کو صحیح کر رہا ہے بس. اصل جو فائدہ لوٹنا ہے نماز سے, اللہ کے قربت کا, اللہ کی محبت کا, اللہ کے نعمتوں پر غور و خوض کرنے کا, یہ 5ویں درجے کے آدمی کے پاس ہے. اسی کو مقرب کہتے ہیں, اسی کو مقرب کہتے ہیں. جیسے ہی نماز میں داخل ہوتا ہے یہ اپنی وادی میں گم جاتا ہے. یہ اللہ کی نعمتیں, یہ اللہ کی جنت, اللہ کا بنایا ہوا جہنم, اور موت کا ڈر, قبر کی عذاب, ان چیزوں کے تعلق سے سوچتے ہوئے, قرآن کی آیتوں کو سوچتے ہوئے اتنا اسے مزہ آتا ہے, اتنا مزہ آتا ہے, اللہ اکبر, اس کا آپ مت پوچھئے. اور یاد رکھ لیجئے, یہ چیز, یہ جو 5واں درجہ ہے, آپ کو اس وقت تک نہیں ملنے والا ہے جب تک آپ اس کے لیے محنت نہیں کرتے. جیسے امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ ثابت ہے کہ میں نے میری نماز کو بنانے کے لیے 20 سال محنت کی, اس کے بعد مجھے نماز میں مزہ آیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی 20 سال میں چھوڑ دیتا ہوں, یہ نہیں. کوشش کرے آدمی. بعض لوگوں میں دیکھتا ہوں واقعی ان کی نماز جو ہے نا, وہ کانسنٹریشن کے ساتھ, وہ خشوع کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں. اکثر ہیں لوگ ایسے, کئی لوگوں میں دیکھتا ہوں, لیکن بہت ہی کم ہے, بہت ہی کم ہے. تو عزیز ساتھیو, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں, ان الرجل ينصرف من صلاته وليس له الا عشرها وتسعها وثمنها وسبعها وسدسها وخمسها وربعها ونصفها. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں, نماز سے اسے جو فائدہ ہوا وہ 10% کا بھی نہیں, نہ 90% کا, نہ 20% کا, نہ 30% کا, نہ 40% کا, نہ 50% کا, نہ 60% کا, نہ 70% کا, نہ 80% کا, نہ 90% کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں ان لوگوں میں سے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں, انہوں نے ان کی نماز سے
50% فائدہ اٹھایا ہے، انہوں نے ان کی نماز سے 90% فائدہ اٹھایا ہے، انہوں نے ان کی نماز سے 10% فائدہ اٹھایا ہے. کہتے ہیں کہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں سے فائدہ اٹھانے والوں کے قسمیں ہیں، یعنی کہ ہر نماز پڑھنے والا نماز سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا، لوگ پڑھتے ہیں لیکن انہیں ان میں سے بہت ہی کم فائدہ ہوتا ہے. بعض لوگ پڑھتے ہیں انہیں کچھ بھی نہیں ہے، صرف فرض کی ادائی ہوئی بس. دیکھیے نماز فرض بھی ہے، ساتھ ساتھ آپ کی دل کی زندگی بھی ہے. لوگ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، فرض تو ادا ہو گیا، انہوں نے تو رکن تو کر لیا، فرض تو ادا ہو گیا، لیکن کیا آپ کو کیا فائدہ ہوا بھائی؟ اس نماز سے آپ کا دل زندہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ کے دل میں ایمان تازہ ہو کہ ہوا نہیں ہوا؟ کچھ بھی نہیں. نماز سے بالکل خالی باہر نکلے ہیں، صرف نماز کی فرضیت ہوئی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا کہ نہیں کہا؟ حبب الی من دنیاکم النساء والطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بھائی دنیا میں خوشبو اور عورت کی تخلیق مجھے بہت پسند ہے، اور کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنائے؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال سے کہتے ہیں، یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اب بلال مجھے نماز قائم کریے، مجھے راحت دیجیے. یعنی نماز میں راحت، نماز میں راحت مل رہی ہے. کیا ہو کیا رہا ہے ادھر؟ یہ کیسے ممکن ہے جو ہمیں ہوتا ہی نہیں بالکل؟ کیونکہ یہ نمبر 5 درجے کی نماز ہے، یعنی مقربین کی نماز ہے. نماز میں آدمی داخل ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو، اپنی طبیعت کو ایسے بنا چکا ہے کہ جیسے اللہ اکبر کہتا ہے اس کی دنیا الگ شروع ہو جاتی ہے. اور دیکھیے تکبیرۃ التحریمہ جسے کہا جاتا ہے، تکبیرۃ الاحرام یا پھر تکبیرۃ التحریمہ جسے کہا جاتا ہے، اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں تحریمہ کیوں کہا گیا؟ یعنی تکبیر جو حرام قرار دیتی ہے. کیا حرام قرار دیتی ہے؟ اور اس کا لفظ بھی کیا ہے؟ اللہ اکبر. آپ کہیں گے اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے. کس سے بڑا ہے بھائی؟ میری دنیا سے بڑا ہے، میرے والد سے بڑا ہے، میری والدہ سے بڑا ہے، میری بیوی سے بڑا ہے، میرے بچوں سے بڑا ہے، میری تجوری سے بڑا ہے، میری دولت سے بڑا ہے، میری گاڑیوں سے بڑا ہے، میری دنیاوی تعلقات سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. یہ معنی ہے اللہ اکبر کا. آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ بھئی آپ کو تکبیرۃ التحریمہ بولنا ہے، ورنہ آپ کی نماز شروع ہوتی نہیں. اور اس میں یہ لفظ بولنا ہی بولنا ہے، اللہ اکبر بولنا ہی بولنا ہے. یہ آپ سے اس لیے کہلوایا گیا کہ آپ کے اندر شعور پیدا ہو کہ آپ نماز میں آ گئے ہیں. اب دنیا کی کوئی بھی چیز اس سے بڑی نہیں ہے، دنیا کی کوئی بھی چیز اس سے بڑی نہیں ہے. آپ کے سامنے اللہ رب العالمین ہے جو آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے تیار ہے. اللہ اکبر. یہ مقربین کی نماز ہے. اسی لیے نبی صاحب نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں ہے؟ نماز میں ہے. میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اور نماز میں خشوع پیدا کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ آپ آخری بات سن لیجئے. نماز میں خشوع کے لیے میں محنت کروں گا تو مجھے ملے گا کیا؟ فائدے کی بات ہونی چاہیے، ہے نا؟ آپ کو دیکھیے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ما من رجل مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها الا كفرت له ما قبلها. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کسی آدمی کا نماز کا وقت آ گیا اور وہ ٹھیک سے وضو کرتا ہے، دیکھیے فیحسن وضوءها، ٹھیک سے وضو کرتا ہے، وہ خشوعها پورے غور و خوض کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ رکوعها سجدے اور رکوع ٹھیک سے کرتا ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کے پہلے پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس کے پہلے گناہ معاف ہو. ما لم یؤت کبیرہ، بڑا گناہ ہے تو اس کے لیے توبہ شرط ہے. وذالک الدہر کلہ، یہ سال بھر ہے، صرف رمضان آئے اس وقت نہیں، سال بھر آپ کے لیے دروازہ کھلا ہے کہ آپ کی اس سے پہلے پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. چھوٹے گناہ پورا آپ وائپ آؤٹ کر سکتے ہیں. ایک فائدہ ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ 3 کام کرا ہو. کیا کام؟ وضو کیا ہو ٹھیک سے، خشوع پیدا کیا ہو، اور رکوع سجدے ٹھیک سے کیا ہو.
آپ نے 3 کیا ہے تو فائدہ کیا ہے ساتھیوں؟ آپ کے چھوٹے پورے گناہ معاف. بہت بڑا ریوارڈ ہے, بہت بڑا فائدہ ہے. اس سے بڑا فائدہ آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کے چھوٹے پورے گناہ معاف ہیں. اس کے بعد دوسرا فائدہ آپ کو, نماز میں آپ خوشو پیدا کرتے ہیں تو دوسرا فائدہ آپ کے لیے ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. جو آدمی اس کانسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھتا ہے نا, اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے. اسی لیے ہم سلف الصالحین, صحابہ, تابعین, تبع تابعین کی نمازوں میں دیکھتے ہیں کہ ان کی رکعت بڑی لمبی ہوتی ہے, رکوع بڑے لمبے ہوتے ہیں, سجدے بڑے لمبے ہوتے ہیں. یعنی بعض واقعات میں بتاؤں گا تو آپ ہنسیں گے. ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ بعض سجدے میں گئے, لوگوں نے میت سمجھ کے اٹھانے کی انتظام کر دیا, سمجھا کہ آدمی چلے گئے ہیں, وہ جبکہ سجدے میں ہیں. سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مغرب کی نماز فرض پڑھنے کے بعد نفل پڑھتے ہیں. نفل میں جب سجدے میں جاتے ہیں تو عشاء کی اذان کے ساتھ سر اٹھاتے ہیں, ہے نا. تو لمبے سجدے, لمبے رکوع کب ہوتے ہیں؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہاں پر دعا قبول ہوتا ہے, دعا قبول ہونے کی جگہ ہے. اس سے بڑا فائدہ کیا؟ آپ جو بھی مانگتے ہیں قبول ہوگا. اگر آپ کی پریشانیوں کا حل آپ چاہتے ہیں, جو کہ بہت سارے ہیں ہمارے پریشانی, بہت ساری مصیبتیں, ڈھیر سارے مسائل ہیں, بھائی یہ جو آپ روز نماز پڑھتے ہیں نا, اس میں آپ کے لیے حل ہے. تعجب ہوتا ہے اس آدمی کا جو بڑی تیزی سے نماز ختم کر کے حل کی تلاش میں بھاگتا ہے. بھائی کہاں بھاگ رہے ہیں آپ؟ کون سے گورنمنٹ کے ادارے میں جا رہے ہیں؟ کس بڑے آدمی سے ملنے جا رہے ہیں؟ مسئلے کا حل تلاش کر رہے ہیں. مسئلے کا حل تو یہاں ہے, یہاں جسے آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں نا, وہاں ہے آپ کا حل. جو سجدہ آپ نے بڑی تیزی سے ختم کر لیا, جو رکوع آپ نے بڑی تیزی سے ختم کر لیا, حل تو یہاں تھا. آپ نے اسے چھوڑ کے پتہ نہیں کہاں جا کے اپنے سر کو ڈالنے والے ہیں آپ. یہاں پر حل تھا. تو دعا قبول ہوتی ہے. لیکن دعا کب قبول ہوگی؟ یہ کس کے لیے فائدے ہیں؟ خشوع پیدا کرنے کے. صرف نماز پڑھنے سے نہیں, نماز میں آپ نے خشوع پیدا کیا تو اس کے فائدے میں آپ کو گنا رہا ہوں. نمبر دو, اگر آپ نے نماز میں خشوع کے ساتھ نماز پڑھا ہے تو یہ نماز قبول ہوتی ہے. صرف ظاہری نماز, وہ تو فریضے کی ادائیگی ہے, یعنی مطلب آپ کو جو فرض کیا ہوا ہے 5 وقت, اس میں ٹک کر دیا جائے گا, بھائی اس نے پڑھ لیا ہے بس. نماز کیا قبول ہوئی آپ کی؟ کیا آپ کی عبادت قبول ہوئی ہے؟ اس کے آپ کو آخرت میں اس کے ریوارڈز ملنے والے ہیں؟ خشوع نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ نہیں. آپ نے نماز میں خشوع نہیں پیدا کیا, اس کے لیے آپ نے محنت کی نہیں کی, تو یاد رکھ لیجئے آپ کی عبادت قبول نہیں ہو سکتی, کیونکہ آپ نے غافل دل کے ساتھ کیا, اور غافل دل کی بات اللہ قبولتا نہیں. اور نمبر 4, چوتھا فائدہ وہ یہ ہے کہ آپ خشوع پیدا کرنے کی پریکٹس کریں گے, اس کے پیچھے آپ محنت کریں گے تو آپ کے دل میں نماز کی محبت پیدا ہوگی. اکثر بیشتر لوگوں کو, میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے, ہفتے میں 1 مرتبہ, ہے نا, سال میں 1 مرتبہ اٹینڈنس ڈالنے والے, 2 مرتبہ اٹینڈنس ڈالنے, ان کی بات تو نہیں, وہ تو سبجیکٹ سے باہر ہیں. 5 وقت کی جو نماز پڑھتے ہیں ان میں سے آپ پوچھیں کہ بھائی نماز کیا آپ چاہتے ہیں, آپ سے محبت ہے نماز سے, کتنے لوگوں کی کہیں گے آپ؟ اس بعض لوگ اللہ کے ڈر سے کہتے ہیں بھائی مسلمان ہیں تو پڑھ لیتے ہیں. کیا آپ کو دل سے محبت ہے کہ بھائی آپ اذان کے منتظر ہو, پہلے صف کے منتظر ہو, دلی خواہش جو کہتے ہیں نا, جیسے آپ کوئی بھی چیز پسند کرتے ہیں, اسے دیکھنا پسند کرتے ہیں, رکھنا پسند کرتے ہیں, ملنا پسند کرتے ہیں, جو خواہش, جو محبت جو ہوتی ہے, جو لگاؤ جو ہوتا ہے, اگر ہم پوچھیں گے بھائی کتنے لوگوں کے اندر یہ چیز ہے, تو آپ کو معلوم ہے کہ کتنا رزلٹ نکل آئے گا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو نماز میں خشوع پیدا کریے, اس کی محنت کریے. نماز میں خشوع پیدا ہوگا, نماز سے محبت پیدا ہوگی. دیکھیے, اگر کوئی آدمی اذان کے ساتھ جاتا ہے, مسجد میں بیٹھتا ہے, نماز پڑھتا ہے, اس کے لیے اجر عجیب و غریب ہے. جو آدمی ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرتا ہے, آپ نے ظہر پڑھی, آپ کے دل میں عصر کا انتظار ہے, آپ اپنے کام میں لگے ہیں, لیکن عصر کا آپ کے دل میں انتظار ہے کہ عصر پڑھنا ہے, مجھے عصر کے انتظار میں لگا ہوا ہے. تو پتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اولئک المرابطون کہا, ذالکم الرباط ذالکم الرباط. مرابط اس مجاہد کو کہتے ہیں جو اسلامی سلطنت کے حدود میں ٹھہر کر 24 گھنٹے دشمنوں کا مقابلہ کرتا ہے.
اسے کہتے ہیں مرابط. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنے والا, یعنی دلی لگاؤ, چپکے سے ظاہری طور پر انتظار نہیں, دلی لگاؤ بے قراری ایک نماز پڑھنا چاہتا ہے, یہ آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مرابط کا درجہ ہے, اس کا مرابط کا درجہ ہے. تو جی ساتھیو, اسلام جیسے میں نے آپ کو گزشتہ مجلس بتایا, نماز ایمان ہے. اس نماز کو آپ ایفیکٹو بنانا چاہتے ہیں تو خشوع آپ کو پیدا کرنا ہی ہے, جس کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں ہم نے جو بھی کہا جو بھی سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. موضوع کے متعلق کوئی سوالات کریے گا. دونوں ایک ہی لفظ. سوال یہ کر رہے ہیں کہ خشوع اور خضوع یہ دونوں کا کیا معنی ہے؟ دونوں کا ایک ہی معنی ہے. خضع خشع ایک ہی معنی ہے جی. اگر ایگزیکٹ اگر آپ فرق دیکھنا چاہیں, ظاہری طور پر دونوں ایک ہیں. خشع کا معنی آتا ہے مطمئن ہونا, نیچے کو ہونا. خضع کا معنی ہوتا ہے اندر جانا, کسی سسٹم کو ایکسپٹ کرنا. دونوں کا تقریباً ایک ہی معنی ہے جی. سوال یہ کر رہے ہیں کہ نماز میں خشوع ہے کیا, روزے میں خشوع؟ روزے کے اندر آدمی روزہ جب رکھتا ہے اس کے اندر جو ہوتا ہے اسے خشوع, یہ نماز والے خشوع نہیں, وہ الگ چیز ہے. اس میں تقویٰ ہے, اس میں اللہ کا ڈر ہے, اس میں جو ہے حرام سے بچنے کا جذبہ ہے. لیکن نماز میں جو خشوع ہے تقوی کے بعد کا ایک مرحلہ ہے, تقوی کے بعد کا مرحلہ ہے, وہ الگ اسپیشل ہے جو روزے میں نہیں ہے. واللہ اعلم. اچھا, سوال کر رہے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جب ہم تکبیر اٹھاتے ہیں تو ہاتھ جیسے پیچھے کرتے ہیں, اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے دنیاوی چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیا, سب کو پیچھے چھوڑ کے ہم نے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, یہ اس کا معنی ہے. تو ہو سکتا ہے, ہم انکار تو نہیں کریں گے, ہو سکتا ہے کہ آدمی ایسے کر کے یہ بتائے کہ بھائی دنیاوی خواہشات پیچھے ہیں اور ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. اس کا معنی ایک ہو سکتا ہے نا, لیکن ہم یہ کرتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ وہی بتایا ہے. ہاں, سوال یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے بتایا کہ مخلوقات میں صرف انسان ہے جو سجدہ کرتا ہے, کیا ملائکہ اور جن سجدہ وہ بھی کرتے ہیں, 100% کرتے ہیں, لیکن وہ یہ تو نور سے بنے ہیں اور یہ تو آگ سے بنے ہیں, ہے نا. یہ دونوں کیا ہیں, ہم جیسے مٹی کا ڈھانچہ نہیں ہے, وہ غائب بھی ہو جاتے ہیں. تو ہم جس انداز سے ہمارے جو ماتھے آنکھ ہیں ایسا ان کے پاس نہیں. سجدہ تو کرتے ہوں گے لیکن ہم جیسے ہمارا جو ماتھا بنا ہوا ہے, آنکھ بنی ہوئی, سر جھکاتے ہیں, ایسا ان کے یہاں نہیں ہے. اللہ عالم. ٹھیک ہے, مجلس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.